اور آج میرے لیے بڑا اہم دن ہے، اس لیے کہ کافی دنوں سے ہم ایک پرپوزل پہ کام کر رہے تھے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ، حالانکہ پورے سندھ سے ہی یہ حال ہے، لیکن کراچی میں بہت سارے نوجوان بچے بچیاں جب یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ میں چانسلر بھی ہوں تمام یونیورسٹیز کا، تو میرے پاس بہت سارے بچے جو ہیں یہ بیل آف ہوپ پہ آ کے ہر بار یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمیں کوئی بینک بھی پرپوزل سننے کو تو کیا اندر بلانے تک کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے سفارش نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، لیکن بینک کے پاس جانے کے لیے تو پراپرٹی کے پیپرز چاہیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے نوجوان بچے بچیاں اور پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی جو کہ مختلف دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں، لائک کارپینٹر کا، کوئی روزگار اپنا گروسری سٹور کھولنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن سبھی لوگ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم نے بہت سارے بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور یہ تقریباً 3 مہینے پر محیط ہماری ایکسرسائز ہے، جس کے اندر ہم نے فائنلی پھر جا کے ایک پرپوزل بنایا ہے۔ اور پھر میں انور مقصود صاحب کے پاس گیا، انور مقصود صاحب سے میں نے اس کو ڈسکس کیا۔ انور مقصود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بڑا زبردست لگا ہے پرپوزل، اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے مختلف NGOs کے ساتھ بھی بات کی، وہ لوگ بھی اس میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بزنس مینوں سے جتنوں سے بھی میں نے بات کی اوورسیز اور کراچی میں، ان سبھی نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بھی، تو پھر اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت آ گئی کہ جب ہمارے بزنس مین، ہماری NGOs بھی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور سبھی کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح آپ 50,000 بچوں کو یہاں IT پڑھا رہے ہیں، جس طرح آپ نے 4.5 لاکھ لوگوں کو راشن دیا ہے، اور جس طرح دروازہ گورنر ہاؤس کا کھلا ہوا ہے، تو ہمیں یہ یقین ہے آپ کے اوپر کہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا اور اس کو آپ امپلیمنٹ کرائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ویک رہتی ہے، اور ہم پریزنٹیشن پہ ہی صرف زور دیتے رہتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے، اور میں آج آپ تمام میڈیا کے توسط سے سبھی لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آج سے آپ اپنا بزنس پلان، بزنس پرپوزل بنائیں، چاہے وہ 1 لاکھ روپے والا ہو، چاہے 1 لاکھ سے 5 لاکھ 10 لاکھ، جتنے تک کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 1 کروڑ روپے تک کا آپ پرپوزل اپنا بنائیے۔ پرپوزل بنا کے آپ گورنر ہاؤس میں آ کے اسے سبمٹ کرائیں گے۔ ہمارے پاس بزنس مینوں پہ مشتمل، اور اس میں NGO کے نمائندے بھی ہوں گے، وہ بیٹھ کے ہر ویک، ہر ہفتے ان پرپوزل کو انہی لوگوں کے سامنے انہیں بلوایا جائے گا، ان سے ڈسکس کیا جائے گا، اور جیسے ہی ان کا پرپوزل اوکے ہوگا، ود ان اے ویک ان کو کیش پیمنٹ یا ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ یہ پیسے نہ تو سود پہ ہوں گے اور نہ ہی ان کو یہ پیسے ریفنڈ کرنے ہوں گے۔ یہ پیسے سے وہ کاروبار کرے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اور اگر کل وہ بھی کروڑوں کمانے لگتا ہے تو صرف ہم ایک پیپر پہ اس سے یہ سائن لیں گے کہ وہ بھی اپنے کسی جیسے نوجوان کو یا کوئی ایسا شخص جو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ پیسے وہ اس کو دے گا۔ اس کے اندر جو یہ پرپوزل ہم نے سب سے مانگے ہیں، اس میں ہم نے ایک پرپوزل ہمارا کراچی کے ایک بڑے بزنس مین ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب، ان سے بھی میری ڈسکشن ہوئی۔ ان کے ذہن میں بھی ایک آئیڈیا تھا کہ ہم لوگوں کو جو گھر افورڈ نہیں کر سکتے اور گھر اپنا لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ہم نے پرپوزل بنا لیا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو، تو
تو وہ بھی ہمیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو ہم پیراللی دونوں چیزوں پر کام کریں گے. اور ہم نے اس اسکیم کا جو نام ہے وہ گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم کے تحت ہم اب کراچی میں اگلے ہفتے سے اس کے بینرز بھی لگانے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے, اس کی اویئرنیس دیں گے کہ یہ جو گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم ہے اس کے اندر آپ اپلائی کریں, اپنا پرپوزل لے کر آئیں. اس میں جو بہترین چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے سود نہیں لے رہے اور یہ پیسے کسی کو ریفنڈ نہیں کرنے ہیں. اور جب دونوں چیزیں ہوں تو پھر آپ کا سارا دماغ, سارا چیز اپنے کام اور اپنے بزنس پر ہونی چاہیے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آئی ٹی کا کام شروع کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا, آج جاری و ساری ہے, بغیر کسی قومیت کے, زبان کے, مسلک کے, ہر ایک کے لیے دروازہ آئی ٹی کے لیے کھلا ہے. اسی طرح راشن کے لیے کوئی بھی مسلک ہو, کوئی بھی قومیت ہو, دروازہ کھلا ہے, آئے اور لے جائیں. اسی طرح اس گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم میں کسی بھی قومیت, زبان اور صوبے کی بنیاد نہیں ہے. جس شخص کے پاس بھی اگر ایسا پرپوزل ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو صرف اس میں فائنینس کی ضرورت ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کاروبار کو چلا سکتا ہے, تو وہ پرپوزل جمع کرائے. انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے اور آپ سب کے سامنے, میڈیا کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ جب ہم ان لوگوں کو بلا کے پیسے ہینڈ اوور کر رہے ہوں گے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو کہ منتظر ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نظر آئے, کوئی امید کی کرن نظر آئے. تو آج یہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. اب جو بھی ہمارے لوگ ہیں, طالب علم ہوں, یونیورسٹیز کے ہوں, کالج کے ہوں, اسکول کے ہوں, یا ایسے کاروبار کرنا چاہتے ہوں جس میں جیسے میں نے کہا گروسری سٹور بنانا چاہتے ہوں, کارپینٹر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام جس میں, میں سمجھتا ہوں کام ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شرم نہیں. اگر آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے, اور جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نوکری کرنے والے نہیں, نوکری دینے والے بنے. تو جہاں آئی ٹی کے اندر ہمارے سال بھر کے بعد لوگ نوکری دینے والے بن جائیں گے, اسی طرح اس روزگار اسکیم کے تحت بھی آپ نوکری دینے والے بنیں گے. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت بھی دے گا. اور جو ہمارے بزنس مین ہیں, اوورسیز بزنس مین ہیں, جنہوں نے ہمیں اس میں تعاون کا یقین دلایا ہے, جو لوکل بزنس مین ہیں انہوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے, تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بزنس مین جو یہاں ہمارے اس پینل میں ہوں گے, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بزنس مین چاہتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا صرف لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں, اس سے لوگ پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. تو وہ صاحب ثروت لوگوں کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ وہ خود بھی آئیں, وہ بھی گورنر ہاؤس میں آ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے اس پینل میں. اور اگر ان کو کوئی بزنس پرپوزل سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں, وہ اس بندے کو اپنے پیسے بھی دے سکتے ہیں, اس کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اگر اس میں شامل ہوتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے. اور جتنے زیادہ بزنس مین اس میں شامل ہوں گے, جتنی زیادہ این جی اوز آئیں گی, ہمارا کام ہوگا کہ ہم جو لوگ ہیں ان کی میرٹ دیکھیں گے, ان کو چیک کریں گے, ان کا گراؤنڈ چیک کریں گے. اور پہلا جو اس کام کے اندر جو سے میں نے کہا 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے, تو اس کا جو ہم فنڈ بنائیں گے یا جو لوگ شامل ہو رہے ہیں, تو اس میں پہلا 1 لاکھ روپیہ میں اپنی فیملی کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ اس میں ڈالوں گا, میری طرف سے ہوگا. اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی, جو لوگ ڈال رہے ہیں اس میں جہاں ہم سمجھیں گے کہ اور ہم نے سپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, کرتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزگار اسکیم ہے, یہ جب لوگ اس میں آ کے شامل ہوں گے اور جب پریکٹیکلی آپ سب بھی دیکھیں گے کہ جو ہم نے میکنزم بنایا ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو جینون پرپوزل بنا کے لائے گا اسے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی, کوئی چکر نہیں لگانے پڑیں گے.
اس کا پرپوزل جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اوکے ہوگا اس کو ودن اے ویک جو ہے پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ڈال دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی چیزوں میں ہم رات دن محنت کر رہے ہیں کہ اس شہر میں خوشحالی آئے, اس صوبے میں خوشحالی آئے, تو یہ ایک اور ہم نے پیشکش رکھی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہمارے تمام انیشیٹوز میں, تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو دیکھتے ہوئے جو ہم نوجوانوں کے لیے, بے روزگاروں کے لیے کر رہے ہیں, اس میں بھی اللہ ہمیں برکت بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا. آمین. صاحب آپ نے یہ جو روزگار اسکیم شروع کی ہے, لازمی ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا, لیکن کل آپ جاتے جاتے ایک بات کر گئے جس سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ سندھ کا گورنر خود سازشوں کا شکار ہے, اور جو نوجوان جس سے آپ ابھی خطاب کریں وہ کہے گورنر خود کو نہیں بچا پا رہا, ہمیں روزگار کیا دینا, وہ سازش ہے کیا, وہ بھی بتا دیں تاکہ نوجوانوں کو پتا چلے آپ کے پیچھے کون ہے. دیکھیں, میں تو جب سے گورنر بنا ہوں اس قسم کی سازشیں آتی رہتی ہیں اور ہم اس کا مقابلہ الحمدللہ بڑی ہمت سے کریں, لیکن اگر ان باتوں کی وجہ سے ہم کام روک دیں, ان باتوں کی وجہ سے آگے بڑھنا چھوڑ دیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ میں ایک دوسرے پر الزامات لگاؤں سیاسی. جہاں تک میری ذات کی بات ہے, جو میں نے کل بات کی, جب مجھے لگے گا کہ کچھ لوگ یا کوئی بھی شخص میری ذات پر بات کرے گا اور غلط بات کرے گا تو میں برملا اس کا جواب دوں گا, لیکن ان باتوں سے ہمارے جو انیشیٹوز ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہوں, لیکن ایک دن بھی ہماری آئی ٹی کی جو کلاس ہے وہ ہم نے مس نہیں ہونے دی ہے. روزانہ کی بنیاد پر 3 سیشن ہو رہے ہیں, آپ جس وقت چاہیں جا کے چیک کر سکتے ہیں. لوگ $600 کما رہے ہیں, کوئی $800 کما رہا ہے, اور ہمارے پاس ایسی ہزاروں سکسیس سٹوریز ہیں. اور ہم نے یہ بھی اب پلان کیا ہے کہ اگلی بار اگلے ہفتے ان سارے لوگوں کو یہاں جمع کریں گے جو پیسے کما رہا ہے, ان کو بھی آپ کے سامنے بٹھائیں گے, اور وہ ساروں سے آپ خود سوال کیجئے گا, وہ ایویڈنس دیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس پورے 4 مہینے میں کتنی انکمز کی ہیں. اس کے بعد ہم آئی ٹی کا جو پروگرام ہے وہ حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر, لاڑکانہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں چانڈیو صاحب, سیٹ کا تو کسی کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن بات یہ ہے کہ جو منصب پر جو روزگار اسکیم والے ہیں وہ اس بات پہ پریشان نہ ہوں. جب ہم نے پروگرام بنا لیا ہے تو ابھی تک میرا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ ہم نے کہا تھا دروازے کھولیں گے, ہم نے دروازے کھولے. ہم نے کہا تھا راشن ڈرائیو, آج تک چل رہی ہے. آئی ٹی کا آج تک چل رہا ہے. تو کون سا ایسا ایک کام ہے جو آپ بتا دیں جو میں نے کہا اور وہ راستے میں رک گیا؟ جی دیکھیں, اس کے اندر ہم نے ایک اماؤنٹ جو 4-5 بڑے بزنس مین تھے ان کے ساتھ کمٹ کر لی ہے, اور سفیشینٹ فنڈ ہمارے پاس کمٹ ہو گئے ہیں. میں نے آج یہ اناؤنسمنٹ کر کے یہ کہہ دیا ہے لوگوں سے کہ وہ کل سے چاہیں تو کل سے, ورنہ اس ایک ہفتے کے اندر اپنے پرپوزلز جمع کرواتے رہیں. کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے, کوئی کل کرا دے, کوئی پرسوں کرا دے, ہمارے پاس یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ کوئی وہ کام نہیں ہے کہ جو آج شروع کیا ہے اور کل بند ہو گیا, یہ چلتا ہی رہے گا. اس کے اندر جیسے جیسے اسپانسرز بھی بڑھتے رہیں گے, پرپوزل بھی آتے رہیں گے. یعنی یہ ایک ایسی ونڈو ہم نے کھول دی ہے, 1 ونڈو, جس میں سے آپ کے لوگوں کے اچھے پرپوزلز آئیں گے, ہم انہیں جوری کے سامنے رکھیں گے, اور وہاں سے جیسے ہی اپروو ہوگا, اور وہ بھی ہم نے اوپن سارا رکھا ہے, مطلب اسی سبزہ زار میں لوگ بیٹھے ہوں گے اور ٹیرس پر ہماری جوری بیٹھی ہوگی, ایک طرف میڈیا ہوگا, جو لوگ پرپوزل بتائیں گے اوکے ہوگا, اور اسی وقت اس کے سامنے, آپ کے سامنے, میڈیا کے سامنے اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیجیے. کس سے؟ دیکھیں, پی ایم صاحب ایک روزہ دورے پہ آئے تھے, سی ایم ہاؤس بھی ہم ساتھ تھے, تاجروں والی ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہ میرے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی اس میں پی ایم صاحب نے کا یہ کہنا تھا انشاءاللہ جو بھی کام ہے, جو میں نے ان کو یہ سارا بتایا کہ میں روزگار اسکیم شروع کرنے جا رہا ہوں, میں نے ان کو آئی ٹی کے بارے میں سارا بتایا, حیدرآباد بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مل کر کام کریں گے,
اور جتنے بھی یہ انیشیٹوز میرے ہیں اس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے مکمل حمایت اور اعتماد کا مجھے یقین دلایا کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے. نہیں دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب سے بیٹھ کے اب میں وہ والی سازشیں تو نہیں ڈسکس کروں گا جو میں چانڈیو بھائی سے کر لیتا ہوں اکیلے میں. تو یہ ابھی تک آپ تک ہی ہے، ابھی آگے بات بڑی نہیں ہے اس میں جو ہے. ادارے جو ہے تمام انہیں اپنی اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے. بہت ساری خبریں کل سے آپ بھی سن رہے ہوں گے، میں بھی سن رہا ہوں، تو ایک بار پھر اس کو تبصرہ کر دیجیے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں بھائی، میں نے 18 مہینے میں 18 گھنٹے کام کیا اور آج بھی کام کر رہا ہوں. کل بھی میں نے پورا مصروف دن گزارا، آج بھی 8-10 پروگراموں میں جاؤں گا، میڈیا بھی انوائٹ کریں گے. میں زیادہ ایک تو دھیان دیتا نہیں ہوں، جو حقیقت بات ہے. جب آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں نا کہ کون ہے اور کیا ہے، تو پھر آپ دیکھیں اصل مقصد تو مجھے ان کاموں سے ہی ہٹانا ہے نا. اگر ڈسٹریکٹ ہوں گا تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں اس بات پہ توجہ ہی نہیں دیتا کہ کون ہے اور کیا ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ آئی ٹی کا جو بیڑا یہ کہتے ہیں نا بوجھ ان کاندھوں پہ اٹھا لیا ہے اور اس بوجھ کو اتارنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ہم اتار لیں گے. اور وہ یہی ہے کہ آپ کو پورے سندھ میں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. دیکھیں میں نے وعدے حالانکہ کسی اور کے پورے کیے ہمیشہ، چاہے وہ دروازہ کھولنے کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، طالب علموں کا ہو، لیکن یہ ایک وعدہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی کا یہاں پہ تو کامیاب ہو گیا ہے. حیدرآباد میں اور سندھ کے 6 اضلاع میں آپ کو ودن 6 منتھ ہم اس کو کام شروع کر دیں گے. یہ جو روزگار اسکیم والا کام ہے نا، اس کو آپ دیکھیے گا، ہمارا آئی ٹی، ہماری موٹر بائکس کا جو بھی ہم انیشیٹیوز راشن کے لیے، یہ سب سے زیادہ کامیاب جائے گا. کیونکہ اس میں جب آپ سکسیز اسٹوریز دیکھیں گے نا لوگوں کی، میرے پاس ایسے بہت سارے نوجوانوں کے پرپوزلز موجود ہیں جس کو میں ایز اے بزنس مین بھی، جب میں گورنر نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر فنڈز مل جائیں تو یہ ایسے راکٹ کی طرح کامیاب ہوگا. اور یہ جو لڑکے ہیں یونیورسٹیز کے، MBA کر رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، ان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن ایسے مراحل سے. اب اگر مجھے بتائیں، ایک شخص ذہین بھی ہے، پڑھ بھی لیا ہے، لیکن اس کے والد کو پینشن ملتی ہے کوئی 25-30 ہزار روپے، 40 ہزار روپے، کرائے کا گھر ہے، 4 بہنیں ہیں گھر میں، لیکن وہ ذہین ہے. اب نہ اس کو کوئی بینک لفٹ کراتا ہے، نہ کوئی اس کو بس میں جا رہا ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دے اور وہ ہمارے اس 1 کروڑ روپے سے اپنے اس آئیڈیا کو، اس ذہن کے پرپوزل کو کامیابی سے کر لیتا ہے، تو آپ اور ہم کیسے خوش نہیں. یہ ہمارے MS صاحب بیٹھے ہیں، ملٹری سیکرٹری صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جب وزٹ پر گئے تو وہاں ایک بچی نے ان کو آ کے بتایا کہ سر میں نے $600 کمائے، یہ میرا ایویڈنس ہے کہ مجھے $600 کا آرڈر ملا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنے خوش ہو رہے تھے MS صاحب، تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہوگی کہ ہم نے ایک بیج ڈالا اور اگر وہاں سے پھل آنا شروع ہو گیا ہے. اور $600 کم نہیں ہوتے اس کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. کل عرفان صدیقی صاحب جو جنگ میں کالم لکھتے ہیں، وہ میرے پاس آئے تھے، جاپان سے آئے ہوئے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فیملی نے، ایک بچے نے یا بچی نے کانٹیکٹ کیا اور ان کا کوئی فیملی میں کوئی جاننے والا ہے، اس نے کہا کہ عرفان صدیقی صاحب کو بتائیں کہ پہلے ہم لوگ زکوٰۃ لیتے تھے، لیکن اس بار میرے بیٹے نے گورنر ہاؤس سے IT کا کام سیکھ کے $500 کمائے اور اس پر وہ کالم لکھنے جا رہے ہیں. اور اس کو تو ابھی پہ ملا ہی نہیں اس بچے کو وہ کون ہے، کہ یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے زکوٰۃ لیتے تھے. تو اگر کوئی زکوٰۃ سے $500 پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں اس میں کیا حرج ہے. اور ہم نے کوئی گورنمنٹ سے فنڈنگ نہیں لی، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے اندر میں کسی کو یہ جواب دہ ہوں کہ یار میں نے اربوں روپے لے لیے. تو یہ دیکھیں، یہ بے چینی تو آئے گی، جو آپ کا سوال ہے نا، تکلیف تو ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. یہ ایک زکوٰۃ لینے والا $500 کما رہا ہے، ایک بچی $600 کما رہی ہے، کوئی 400، کوئی $200. اور جب اب اس گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم میں 1 کروڑ روپے لے کے کوئی جا رہا ہوگا اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں اگر اس کا کاروبار سیٹ ہو گیا تو کیا آپ میں سے اور ہمیں خوشی نہیں ہوگی کہ وہ نوجوان جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہماری 62% یوتھ ہے اور ہم ٹیلنٹ رکھتے ہیں، سب چیزیں رکھتے ہیں. لیکن ابھی کل میں سر سید یونیورسٹی تھی کہ کنووکیشن میں تھا.
آپ یقین کریں ہماری جو یہ بہنیں اور بیٹیاں، ایک ایک بچی 2 3 میڈل لے رہی تھی، گولڈ میڈل ٹاپ کیا ہے، اور تیسری، یعنی آپ سوچیں کہ جو بچے بچیاں 3 گولڈ میڈل لے رہے ہوں، اور مڈل کلاس کے بچے بچیاں، اور پھر جب یہ عملی زندگی میں آئے تو کوئی روزگار نہ ہو، اور ان کے سامنے پھر ہمارے پاس گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہو، تو میرے بھائی میں بتا رہا ہوں آج آپ کو یہاں بیٹھ کے، مشکلیں تو اس سے زیادہ آئیں گی، لیکن ہماری بھی مجھے لگتا ہے پرورش طوفانوں نے کی ہے، جو وہ نہیں کہتے کہ مٹی کے گڑھے کو پکڑ کے ہم کنارے تک پہنچ جائیں گے. تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری سازشوں، سارے مسائل کا مقابلہ کریں گے ہمت کے ساتھ. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس باتوں کا میں اپنے میڈیا صحافی بھائیوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ سے کر رہا ہوں. دیکھیں مجھے اوورسیز پاکستانیز نے بڑا سپورٹ کیا. میں آج آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے 6 اضلاع میں آئی ٹی کی کلاسز کھولنے کے تمام تر انتظامات کی ذمہ داری لینے والوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں حیدرآباد میں کہہ رہا ہے ایک آدمی نہیں کہہ رہا 3، ہم 3 کریں گے، وہ ایک کہہ رہا نہیں میں ہی سارا خرچہ اٹھاؤں. اسی طرح یہ جب میں انور مقصود صاحب کے پاس گیا ہوں اس اسکیم کو لے کے بے روزگاروں کی اور روزگار دینے والی، تو میں ایسے ہی نہیں چل کر گیا ہوں. میں نے صرف 4 اوورسیز پاکستانیوں کو فون کیا، چاروں نے مجھے کہا کہ اماؤنٹ آپ نے بتانی ہے. تو اس سے بڑی ہمت نہیں مل سکتی. جب میں نے لوکل بزنس مینوں سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خود پینل میں بیٹھیں گے، پیسوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم 4 بینکرز ہیں جو بینکوں کے مالک تھے اور کچھ بزنس مین ہیں. جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار گورنر صاحب ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے، آپ صرف کام کریں، وہ جو نہیں کہتے قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اگر اس طرح سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر مجھے کس بات کا ڈر خوف ہے. یہ ہے ساری بات. بیچارے کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے. چلیں آپ کس کا؟ اچھا شکریہ. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ کالے بکرے آج کل مارکیٹ میں کم مل رہے ہیں، تو کوئی اور کلر کا بھی چل سکتا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے دل و پیار سے حوصلہ افزائی کی ہے، جس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بھائی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ آنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں وہ نہ ہم سود پہ دے رہے ہیں اور نہ ریفنڈ مانگ رہے ہیں. تو جس کا پرپوزل اوکے ہو گیا پیسے اس کو مل گئے. جو دینے والا ہے وہ ایک بزنس مین ہے، ایک ڈونر ہے. دیکھیں ہم ان دونوں کے درمیان ملاقات کرا رہے ہیں، جو ہم یہاں بٹھا رہے ہیں جوری. اب اگر 10 لوگوں میں سے کسی ایک کا پرپوزل سمجھیں عارف صاحب کو پسند آ گیا، تو اب یہ بندہ عارف صاحب کے حوالے ہے. اس کو پیمنٹ دے رہے ہیں، اس کے کاروبار کو نظر رکھنی ہے، کیسے کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، یہ اب ان کا ہیڈیک ہے. اس میں گورنر ہاؤس یا گورنر صاحب کا کہیں پر بھی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. یہ بٹوین ڈونر اور جو بندہ بزنس کر رہا ہے اس کے درمیان ہے. اور ٹرانسپیرنٹ اس لیے ہے کہ ہم نے کوئی اس میں ایسا سلسلہ ہی نہیں رکھا کہ آج اس کو پیسے دے کے کل کوئی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے. ہم نے تو سمپلی یہ کہا ہے کہ آپ کریں کاروبار، اور اگر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ یہ آگے کام بڑھائیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی. شکریہ. نہیں الحمدللہ ہماری کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر عراقی صاحب سے اس پر تفصیلی نشست ہو چکی ہے. ہمارے جو کورس یا ڈپلومہ کورسز ہم کرا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہم ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، یہ کر دیے ہم نے، اور اس کو وہ اپنی اس سینڈیکیٹ میں لے کر جائیں گے اور اپروو کر کے انشاءاللہ تعالی کراچی یونیورسٹی جو ہے اس آئی ٹی
جو ڈپلوما کورس ہے اس کا سرٹیفکیٹ دے گی۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ میں اس وقت جو کشمور ہے، شکارپور ہے، وہاں تو لوگ ٹریول نہیں کر سکتے، تو یہ تو باقی تو کاروبار کراچی میں تو ہونے چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے، لیکن سندھ کو یہ جو ہے ڈکیت جو ہیں ان سے فری کرانے کے لیے کوئی رول پلے کرے گا تو وہ ان کے اقدام میں لکھا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری آئی جی صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے تفصیلی بات ہوئی ہے، اور جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں وہ حوصلہ افزا بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر وہ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین بھی ہے، امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کچے کے ڈاکوؤں والا علاقہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہے اس میں بھی آپ کو تقریباً 70 سے 80% کمی دیکھنے میں ملے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، چیف منسٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت تفصیلی میری ان سے بات ہوئی ہے، تو مجھے اطمینان بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ جی کراچی میں رمضانوں میں اتنے رابطے ہوئے اس ٹائم میں کچے میں الگ مسئلہ چل رہا ہے، اور محسن نقوی سے کوئی رابطہ ہوا ہے، کون ہے، کیا کرتے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں؟ یار دیکھیں، یا تو آپ نے ابھی صحافت جوائن کی ہے یا میں آج گورنر بنا ہوں۔ نہیں، محسن بھائی کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، اور دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ سبھی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں کوئی بھی شخص جو کسی منصب پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے منصب سے ریلیٹڈ کام میں تو ضرور چاہے گا کہ اس کی جو پرفارمنس ہے بہت اچھی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایز وزیر داخلہ اچھا کام کرنے کی کوشش پوری کر رہے ہیں، کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ان کی پرفارمنس ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر بہت اچھی تھی۔ مجھے باہر کے لوگوں نے جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی نے پنجاب بہت اچھا چلایا، انرجیٹکلی کام کرتے تھے، ایکٹیو تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اب یہ محسن اسپیڈ ہے، آپ نے سنا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی امید ان سے ایز وزیر داخلہ بھی ہم رکھ رہے ہیں، اور ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے حکومت بنے ہوئے، لیکن آئندہ چند ماہ میں آپ کو شاید ان کی بہت اچھی پرفارمنس نظر آئے گی۔ جی بھائی۔ دیکھیں، کل میں نے بتایا بھی تھا اور آج دوبارہ بتا دوں کہ سی ایم صاحب نے یہ چیمبر کے جو لوگوں کی میٹنگ تھی سی ایم ہاؤس میں، اس میں سی ایم صاحب نے یہ کہا ہے کہ 1 سال کے اندر یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا، اور ہم بہت حد تک ان ساری چیزوں پہ قابو پا لیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آخری میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ SIFC جو ہے وہ فیوچر ہے پاکستان کا، اور جس طرح اس میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور جس انویسٹمنٹ کی ہم MOUs دیکھ رہے ہیں، اور جو ٹیمیں اس وقت اسلام آباد میں ہیں، دیکھیں اس وقت آپ کو کویت، قطر، ترکیہ اور چائنا کے جو آفیشلز ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ہماری منسٹریز کے ساتھ تمام چیزیں طے کر رہے ہیں ان کی ڈیلیگیشنز آنے سے پہلے، اور ابھی جو سعودیہ کے انشاءاللہ تعالیٰ 28 تاریخ کو پرائم منسٹر جا رہے ہیں سعودی عرب، اور پھر اس کے بعد جو MBBS ہے اس کا جو دورہ ہے وہ پاکستان کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد بھی آپ کے معاشی حالات میں، آپ کے اسٹاک ایکسچینج میں، آپ کی ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ بوم آنے والا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے جو ہم پر ہونے جا رہی ہے، اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہے اس کے لیے سوال آپ سندھ گورنمنٹ سے کیا کریں، آپ غلط جگہ سوال کر لیتے ہیں اور میں بھی غلط جواب دے دیتا ہوں۔